السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط جذبات، صدمے اور بڑے فیصلوں سے بھرپور ہونے والی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تو یہ دیکھ کر ہوئی کہ علیزے جس کے ساتھ برا ہوا لیکن وہی قصوروار بن چکی ہے اور ان لوگوں سے معافی مانگ رہی ہے جو اصل میں علیزے کے گناہ گار ہیں، جبکہ دوسری طرف باری ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی سیدھا پہنچنے والا ہے پریشے کے گھر۔ جی ہاں ناظرین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جب باری کو اپنے باپ کی ہر چال، ہر جھوٹ اور ہر سازش کی حقیقت مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریشے اتنی آسانی سے باری کو معاف کر دے گی، یا پھر اس بار ٹوٹا ہوا دل محبت سے زیادہ اپنی عزت کو ترجیح دے گا؟ ناظرین، دوسری طرف رمیسا بیگم نے ایک بار پھر اپنی پرانی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ وہ دوسروں کی خوشیوں کو برباد کیے بغیر شاید سکون سے رہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے پریشے کا رشتہ ختم کروا کے یہ سمجھا کہ شاید زبیدہ کو بہت بڑا صدمہ دے رہی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رمیسا نے باری اور پریشے کو دوبارہ قریب آنے کا ایک موقع دیا ہے، ان کا راستہ صاف کر دیا ہے، کیونکہ اگر پریشے کی شادی نبیل کے ساتھ ہو جاتی تو شاید باری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیتا۔ دوسری طرف علیزے اور زہیب دونوں ہی اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے، اور ان کی خوشیوں کو چھیننے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہیں جن پر زہیب اندھا اعتماد کرتا ہے۔ اور علیزے کی حالت دیکھ کر تو ناظرین سچ میں دل خون کے آنسو روتا ہے، جس کا بچہ بھی دنیا سے چلا گیا اور وہ خود ہی اپنے بچے کی موت کی ذمہ دار خود کو سمجھ رہی ہے اور اپنی ساس سے معافیاں مانگتی ہے، جبکہ ساس کا رویہ دیکھ کر مزید افسوس ہوتا ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اسے علیزے کی حالت کو سمجھنا چاہیے تھا، اسے تسلی دینی چاہیے تھی، اپنے گلے سے لگانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہے کہ علیزے کو تانے دینے سے باز نہیں آ رہی۔ زہیب کی ماں صاف کہتی ہے کہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ معافی مانگنی ہے تو زہیب سے مانگو، میرا بیٹا اپنی اولاد کے لیے کتنے خواب دیکھ رہا تھا، تم نے تو اس کی ساری خوشیاں برباد کر دیں۔ ناظرین، یہ سن کر علیزے کا دل مزید ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی شدید صدمے کے زیر اثر ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب بھی اپنے بچے کے جانے کے غم میں اندر ہی اندر جیسے بکھر چکا ہے، بالکل ہی چپ ہو چکا ہے، ہنسنا بولنا چھوڑ دیا ہے، اور علیزے سے زہیب کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اس کی خاموشی علیزے کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ آخر کار وہ خود ہی سارا الزام اپنے سر لے لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا سب میری غلطی تھی۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کیا رمشا کا گناہ چھپ جائے گا یا پھر آگے چل کے کبھی زہیب کے سامنے آئے گا، اور کیا زہیب کی ماں بھی اپنی بیٹی کے گناہ سے بے خبر ہے؟ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ زہیب اچانک علیزے کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، میں سمجھ چکا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر علیزے تو بری طرح گھبرا جاتی ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے تو اسے یہ لگتا ہے کہ شاید زہیب اسے اس رشتے سے آزاد کرنے کا اور دوسری شادی کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد زہیب جو بات کہتا ہے وہ سن کر تو ناظرین دل خوش ہو جاتا ہے۔ زہیب جیسا شوہر تو ہر لڑکی کی قسمت میں ہونا چاہیے۔ زہیب کہتا ہے کہ اب میں تمہارا مکمل علاج کرواؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کروں گا۔ ویسے یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر علیزے کا علاج ہو سکتا تھا، وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی تھی، تو علیزے کے گھر والوں کو آخر یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اور زہیب نے بھی اتنے عرصے انتظار کس چیز کا کیا؟ اسے شادی کے شروع میں ہی علیزے کا علاج کروا دینا چاہیے تھا۔ خیر، یہ سن کر علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ زہیب آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی پہلے دن سے کر رہا ہے۔ دوسری طرف باری ہے، جسے اپنے باپ سے شاید شدید نفرت ہو چکی ہے اور ان سے بالکل بات نہیں کر رہا۔ ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد
جب شایان صاحب اس کے کمرے میں آتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو باری ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شایان صاحب منال کو بھیجتے ہیں کہ وہی باری کو سمجھائے، لیکن باری اب کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں۔ وہ غصے میں منال سے کہتا ہے کہ جس شخص کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتا رہا وہی میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گیا، اور اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نارمل رہوں۔ شایان صاحب ایک بار پھر اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا؟ تمہارے اور اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے جو کچھ کیا صرف اور صرف تمہارے فائدے کے لیے کیا۔ لیکن اس بار باری خاموش نہیں رہتا۔ وہ صاف کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی دولت، سٹیٹس اور شان و شوکت مبارک ہو۔ میں جا رہا ہوں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے۔ ویسے شایان صاحب کی تو یہی سزا بنتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو روکیں گے یا پھر جانے دیں گے۔ جبکہ باری سیدھا پریشے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ پریشے جب دروازے پہ باری کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے حیران پریشان رہ جاتی ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ باری سے کیا کہے، جبکہ باری کی آنکھوں میں پچھتاوا، درد اور بے بسی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ پریشے سے کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے پریشے۔ ڈیڈ نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، تمہاری خاموشی، تمہارا درد، یہ سب مجھے اندر سے توڑ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ پریشے دروازہ بند کر دے گی، شاید باری کو گھر کے اندر آنے کا بھی نہ کہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے باری اور اس کے باپ کے رشتے میں کوئی دراڑ آئے۔ ویسے بھی پریشے فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی، لیکن باری کے ساتھ نہیں، کیونکہ پریشے کے لیے اپنی عزت محبت سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ باری ڈائریکٹ دادی سے پریشے کا ہاتھ مانگے، تب تو پریشے کے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ جبکہ دوسری طرف انایا کا حال دیکھ کر بھی مزہ آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انایا ابھی تک شایان صاحب کو ہی قصوروار سمجھ رہی ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا، لیکن میں نے اندر کی بات معلوم کر لی ہے، چاچو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ساتھ مخلص بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں، جبکہ اندر ہی اندر وہ باری اور پریشے کو بھی ملانے کی کوششوں میں ہیں۔ یہ تو پریشے ہی پتہ نہیں کیوں باری سے شادی سے انکار کر کے اور ریزائن کر کے چلی گئی۔ اور ناظرین، اب اصل مزہ تو تب آئے گا جب انایا شایان صاحب کو منہ پر بے عزت کرے گی، اور پھر جا کے شایان صاحب کو ہوش آئے گا کہ شکر ہے ابھی تو میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر نہیں لایا، جو میرے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہے اس نے میرے بیٹے کی زندگی تو برباد کر دینی تھی۔ اور دوسری طرف ناظرین امید کرتے ہیں کہ علیزے کے صبر کا بھی اسے اجر ضرور ملے گا، ایک دفعہ پھر ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، جبکہ رمشا کو بھی اس کے کیے کی سزا تو بہرحال ملے گی۔ ہو سکتا ہے کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگیں ہی چلی جائیں اور تب جا کے اسے احساس ہو کہ جس انسان کے پاس پہلے ہی کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور پھر اسے اسی کمی کا بار بار طعنہ دیا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کس چیز کا زیادہ انتظار ہے، باری اور پریشے کی شادی کا یا پھر رمشا کے برے انجام کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔